السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایڈوکیٹ محمد خلیل احمد ملک پیٹ حیدرآباد۔ اس ویڈیو میں آپ کو ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں بتاؤں گا اور اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، کیونکہ ملک کے حالات بدل چکے ہیں اور اس وقت مرکز میں تیسری مرتبہ مودی کے زیر قیادت حکومت بنی ہے اور اس حکومت میں مسلمانوں کی شراکت داری تو صفر کے برابر کر دی گئی ہے، جبکہ مسلمان اس ملک کی دوسری بڑی آبادی ہے اور مسلمانوں کا حق اس ملک میں اتنا ہی ہے جتنا کہ غیر مسلموں کا ہے، لیکن مسلمانوں کے حق کو دبا دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک سیاسی نظریہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے۔ ہم اگر تلنگانہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو تلنگانہ میں مسلمانوں کی بدولت کانگریس پارٹی اقتدار میں آئی اور اس وقت کانگریس پارٹی میں ایک بھی مسلمان کو وزیر کا عہدہ نہیں دیا گیا اور مسلمانوں کی شراکت داری صفر ہو گئی ہے۔ تو یہی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہونے دیجیے سیاسی اس ملک میں، مسلمانوں کے ساتھ دوہرا معیار اور مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہی ہے۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک عرصے سے اس ملک میں مسلمانوں کی شناخت کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ کوشش کا نتیجہ یہی رہا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اتحاد نہیں کرے، اور میں سیاسی اتحاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم سے کم مسلمانوں میں مذہبی اتحاد نہیں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو کچل دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو حقوق سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ تو خاص طور پر یہاں پر ان کا جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی شناخت کو اس ملک سے مٹایا جائے، اور اس سلسلے میں طرح طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کبھی اردو کو نکال لیا جاتا ہے، کبھی شریعت کو ہٹا کر ایک سیکولر کورٹ کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے، کبھی کوئی اور بات کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ڈسکریمنیشن مسلمانوں کے ساتھ روزانہ جاری ہے اور مسلمانوں کی معیشت کو نقصان کرنے کے لیے طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی تاجروں کو پابند کیا جاتا ہے کہ اپنی اپنی دکانوں پر مالکین کا نام لکھ کر لگایا جائے۔ تو اب سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس وقت مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کر دیا جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 سے ہم جانتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں مباحث کے بعد یہی طے ہوا کہ اس کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے روبرو پیش کیا جائے اور پھر بعد میں قانون سازی مناسب جو مشورے ہیں اس کو لاگو کرتے ہوئے یا اس پر عمل کرتے ہوئے قانون بنانے کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ملک کے تمام لوگوں سے کہ وہ اپنے اپنے مشورے جات تحریری طور پر اور پھر ای میل کے ذریعے جو پتہ دیا گیا ہے وہاں پر بھیجنے کے لیے۔ تو اب ملک کے تمام مسلمانوں کو بلا سیاسی اتحاد کے، سیاست سے بالاتر ہو کر اتحاد کے ذریعے ایسے قانون کی مخالفت کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ملک کے تمام مسلمان اپنی اپنی رائے اس قانون کی مخالفت کرتے ہوئے دینا ضروری ہے۔
اصل میں جو وقف ہے اور اوقاف کی جائیدادیں ہیں وہ مذہبی عبادت کا حصہ ہے، اور ہم اس کو عبادت تصور کرتے ہیں، اور یہ جو عبادت کا ثواب ہے وہ تا قیامت تک باقی رہتا ہے، اور وقف کی جائیدادیں بھی تا قیامت تک باقی رہتی ہیں۔ تو اس کو مٹانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، تو اس سے صاف بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی جو حقوق ہیں اس کو محدود کیا جائے، یا پھر بالکل حقوق کو چھین لیا جائے، اور مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا اور پھر دوسرے اقوام میں اس جائیدادوں کو تقسیم کرنا یا پھر اور طریقے سے منتقل کرنے کی سازش ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو ایک جہتی سے، اتحاد سے، مذہبی اتحاد، میں سیاسی اتحاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہبی اتحاد کے ذریعے اس قانون کی مخالفت کرنا ہے، اور وقت آنے پر تمام مسلمانوں کو سڑکوں پر بھی آنا ضروری ہے، تاکہ ہماری اوقاف کی جائیدادیں ہم بچا سکیں۔ اور ہمارے جو سیاسی قائدین تھے انہی کی وجہ سے آج ہم ہماری اوقاف کی جائیدادوں کو کھو دیے ہیں، اور یہ بہت بڑا حصہ ہے جو ہم کھو دیے ہیں، اور آج بچی کچی جو بھی جائیدادیں ہیں اس کو حکومت ہڑپ کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کو بچانا ضروری ہے، تاکہ ہماری اگلی نسلیں اور ہمارے غربا اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور پھر یہ جو فرقہ واریت اور جو ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے اس کی بھی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے تمام مسلمانوں کو مذہبی اتحاد ہونا چاہیے، سیاسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اور سیاسی نظریات الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو مذہبی اتحاد کے ذریعے ہی ہم ان فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس جو وقف بل اس وقت پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کے سامنے ہے، وہ بل کی مخالفت کی جائے شدت کے ساتھ، اور مرکزی حکومت پر اتنا دباؤ بنایا جائے کہ اس طرح کی ترمیم سے باز رہے۔ اور اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ مسلم اوقاف جو ہے اس کو اٹانومس کا درجہ دے کر، اور اس کی جو مینجمنٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کو مسلمانوں کے الیکٹورل کالج کے ذریعے اس کا انتخاب عمل میں لانا چاہیے، اور اس میں کسی بھی حکومت کی دخل اندازی غیر قانونی ہے اور غیر ضروری ہے، تو اس کو بالکل ترمیم کے ذریعے ہٹا کر اوقاف کو اٹانومس کا مطالبہ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ لوگ جب بھی مشورہ دیتے ہیں تو اوقاف کو اٹانومس کرنے کا، اور جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کا انتخاب مسلمانوں کی شورا کے ذریعے یعنی الیکٹورل کالج کے ذریعے کرنے کی بات کہیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔